امامنا باقر علیہ الصلوات والسلام ثم ليندب الحسين ويبكيه ويأمر من في داره ويقيم في داره مصيبة بإظهار الجزع. تمام حمد و ثنا ہے ذات پاک پروردگار کے لیے. درود و سلام ہے محمد اور آل محمد علیہ الصلوات والسلام کے اوپر. قابل تعریف لائق تحسین آپ تمامی حاضرین کی یقیناً دور و دراز سے جذبہ عبادت لیے ہوئے اس خانہ خدا تک تشریف لائے ہیں. خداوند عالمین آپ کی تمام عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. خدا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے. عزیزان ایمانی، جمعہ کے اس پہلے خطبے میں آپ تمامی حضرات کو اپنے نفس کے ساتھ ساتھ تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ جب تک انسان کے اندر تقوی الہی نہ ہوگا وہ انسان مومن نہیں کہلاتا ہے، اس لیے کہ وہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے اور گناہوں کے دندل میں پھنسا رہتا ہے. تو ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اللہ پر تقوی اختیار کرے. جب اس کے اندر تقوی ہوگا تو خود بخود محرمات خداوندی سے دور رہے گا، اور جس چیز کی خداوند عالمین نے نہیں کی ہے اور جس چیز کو ہمارے لیے ہمارے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرمایا نہیں کی ہے، اس سے ہم دور رہ سکتے ہیں. تو اس کے لیے پہلی شرط ہے کہ تقوی ہونا چاہیے. تقوی الہی ہونے کے بعد خود بخود انسان کے اندر معرفت آ جاتی ہے. خدا کی معرفت آتی ہے، دین کی معرفت آتی ہے، اہل بیت کی معرفت آتی ہے. پھر جب یہ تمام معرفتوں کے بعد انسان کو اپنے ہمسایوں کی معرفت ہوتی ہے، اپنے پریوار والوں کی معرفت ہوتی ہے، تب یہ ان تمام چیزوں کی جب اسے معرفت ہوگی تو خود بخود وہ انسان یقیناً ایک مومن کہلاتا ہے اور ان تمام احکامات پر جو ہمیں حکم دیا گیا اس پر عمل کرتا ہے. عزیزان ایمانی، جس حدیث مبارکہ کو میں نے اپنا سرنامہ یہ کلام قرار دیا ہے، کتاب کامل الزیارات میں امام محمد باقر علیہ الصلوات والسلام فرماتے ہیں ثم يندب الحسين ويبكيه ويأمر من في داره ويقيم في داره مصيبة بإظهار الجزع. امام باقر علیہ الصلوات والسلام مجالس حسین کی اہمیت بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں چونکہ ایام عزا قریب آ چکے ہیں، لہذا ان ایام میں ہماری کیا ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے اور ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، اس پر آپ یقیناً آج نظر کریں گے اور یہاں سے دو چار باتیں سن کر جائیں گے. امید ہے کہ ان باتوں پر یقیناً عمل کریں گے، اس لیے کہ میں جو کہوں گا وہ کتاب اور سنت کی روشنی میں کہوں گا، اپنے من سے نہیں کہوں گا. امام باقر علیہ الصلوات والسلام ایام حسینی کی معرفت بتاتے ہوئے، مجالس حسین کی معرفت بتاتے ہوئے امام فرماتے ہیں ثم يندب الحسين ويبقيه. امام فرماتے ہیں پھر تم کو چاہیے کہ حسین پر ندبہ کریں اور حسین پر گریہ کریں. کس طریقے سے کریں؟ وَيَعْمُرْ مَنْ فِي دَارِهِ. صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے پریوار والوں کو حکم دیجئے کہ وہ حسین پر گریہ کریں اور حسین پر ندبہ کریں. وَيُقِيمُ فِي دَارِهِ مُصِيبَةً. امام فرماتے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں مجالس حسین بپا کرنے کی عادت ڈالیے کہ مجالس حسین بپا کیجئے، قائم کیجئے. بِإِظْهَارِ الْجَزْعِ. جازہ کے اظہار کے ساتھ. جازہ مطلب ایسی حالت اور ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جس میں انسان تڑپتا ہے. جس طریقے سے کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے، کسی عزیز کی موت ہو جاتی ہے، تو اس گھر کے افراد خانوں کا پوچھ لیجئے آج آپ کی کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے، تو وہ خود ہی اظہار کریں گے اور ان کے اظہار مصیبت سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو آج کتنی تکلیف ہوئی ہے. اسی تکلیف کو جزع کہتے ہیں. عزیزان ایمانی، امام باقر علیہ الصلوات والسلام نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا اپنے شیعوں سے، اپنے چاہنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ تم حسین پر ندبہ کیا کرو، تم حسین پر گریہ کیا کرو، اور حکم بھی دیا صرف تم ہی نہیں بلکہ اپنے پریوار والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے افراد خانہ کو حکم دو کہ وہ بھی حسین پر گریہ کریں.
وہ بھی حسین پر ندبہ کریں، اور ساتھ میں یہ بھی حکم دیا کہ اے شیعو یہاں یاد رکھنا جہاں تم رہو وہاں پر حسین کی مجلس کرنا نہ فراموش کرنا، یہاں تک کہ اگر تمہیں کوئی جگہ نہیں ملتی، امام باڑہ نہیں ملتا ہے، مسجد نہیں ملتی ہے، کوئی ایسا مطلب ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں پر آپ حسین کی مجلس برپا کر سکتے ہیں، تو کم سے کم اپنے افراد خانہ کو جمع کر کے اپنے گھر میں حسین کی مجلس کو قائم کرنا، اور حسین پر اس طریقے سے گریہ زاری کرنا جس طریقے سے گریہ زاری کرنے کا حق ہے۔ عزیزان ایمانی، ایام ازا نیمول بنا یقیناً نانا ینا چیزات خچی کن لا نظر با ضروری ہو دی چیزات کنی اگر نانا یریس نظر مبانا نانا یریس اگر رعایت مبانا یا باہری می چیز یوں سنگانا یراز چمن دیو بوشک زرے، اس لیے کہ یہ ایام ازا ہے، حسین علیہ السلام کی مجالس سے حسین علیہ السلام کے جو جلوس نکلتے ہیں وہ ہماری ایک پراپرٹی، ہماری ایک میراث ہے جو حسین نے ہمیں عطا کی ہے۔ اپنی پراپرٹی کو ضائع ہونے نہ دیجیے، اپنی میراث کو ضائع ہونے نہ دیجیے، لہذا اس کے آپ فی الحال امام زمانہ علیہ السلام جب تک پردہ غائب میں ہیں آپ تمام شیعیان حیدر قراری اس کے وارثین ہیں، تو لہذا اس پراپرٹی کو بچا کے رکھنا، اس پراپرٹی کو محفوظ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لہذا انشاءاللہ اس ایام ازا میں ان مجالس حسینی میں بھرپور طریقے سے شرکت کیجیے، اور جس طریقے سے حکومت کی طرف سے ہمیں جو ایکٹیویٹیز بتائے گئے یا جو ہمارے ایس او پیز بتائے گئے ہیں، مثلا ماسک وغیرہ لگانا، سینیٹائزر لگانا، ڈسٹینس وغیرہ رکھنا، ان تمام چیزوں کو فراموش ہرگز نہ کیجیے گا۔ جہاں مجلس برپا کیجیے ڈسٹینس ضرور رکھیے۔ ہماری مجسٹریٹ کی طرف سے جو احکامات ہمیں ملے ہیں ان تمام کو فالو کرنا ایک حسینی کا فریضہ بنتا ہے، لہذا ان تمام چیزوں کو جو مجسٹریٹ کی طرف سے، ہمارے ایس ڈی ایم کی طرف سے جو بھی احکامات ہمارے جاری ہوں گے یا ہوئے ہیں ان تمام کو فالو کرنا ہم تمام حسینیوں کی اولین ذمہ داری ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، آج ہم دیکھتے ہیں آیا حسین علیہ السلام کی جو مجالس ہم آج تقریباً 1400 سال سے مجالس حسینی منعقد ہوتی آ رہی ہیں، حسین کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی حسین کے چاہنے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے گا کوئی ایسا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو حسین کا چاہنے والا نہ ہو۔ اسی لیے تو جوش ملیح آبادی نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ جوش ملیح آبادی نے کس طریقے سے بہترین انداز سے بیان کیا کہ انسان کو صرف بیدار ہونے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ جوش ملیح آبادی نے نہیں کہا کہ صرف شیعہ حضرات پکاریں گے کہ حسین ہمارے ہیں، بلکہ جوش ملیح آبادی کہتے ہیں کہ ہر وہ انسان جس کا ضمیر سویا ہوا ہے اگر اس کا ضمیر جاگ جائے اور بیدار ہو جائے، جاگتے ہی وہ فوراً پہلے ہی کلام میں کہے گا کہ میں حسین کا چاہنے والا ہوں، میں حسینی ہوں۔ ہر قوم پکارے گی، ہر قوم کا بچہ پکارے گا، بس اس کے لیے ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان ایمانی، 1400 سال سے ہم حسین کی مجالس کو منعقد کرتے آ رہے ہیں۔ میرا آپ سے ایک سوال، کیا مل رہا ہے آپ کو؟ اب حسین کی مجالس برپا کرتے ہیں، ذاکر حضرات آتے ہیں، علماء حضرات آتے ہیں، مصائب امام حسین اور فضائل امام حسین بیان کرتے ہیں، اس کے بعد آپ گریہ وزاری بھی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ آیا آج تک کیا ہوا؟ فائدہ کیا ہوا آپ کو؟ آپ کے اندر کتنی چینجنگ آئی؟ کتنی معرفت آپ کو حسین کی ملی؟ اس پر نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ آیا نہ یارا سر چھما تو دکھ سے ہوتا بازار لخور کنے سگریٹ تھنکن کھانی تنکن وضوبا میشس کن میونس قسم قسم فتوا تا جسن ننتی میونس فتوا تا جسن چتا جسن۔ بعد آج کے زمانے سے رونا پینا کہاں لکھا ہے؟ رونے سے کیا ملتا ہے؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ حسین کے مشن کو آگے بڑھانا چاہیے۔ بھائی حسین کا مشن کیا ہے؟ حسین کا مشن فقط خونتی منطق کا تو تا جسن خونتی فلسفہ کا تو جسن ان بے وضو مباخن وضو کرنے والے جو لوگ جانتے نہیں ہے وہ جانتے نہیں کہ حسین کا مشن کیا تھا۔ حسین کا مشن یہی تھا کہ دین پیغمبر کو آگے بڑھانا تھا، اور دین پیغمبر کا سب سے بڑا پیغمبر کا رول کیا تھا کہ تمام مسلمانوں کا اتحاد ہونا تھا۔ آج بازار لکھوریں چپرونگی جمع بسیں قسمی فتوا تنگیں قسمی یعنی منطق کا تو زیر فلسفہ کا تو ذکر رونا سے رونا پینے سے کیا ملتا ہے؟ ہم کو مشن کو آگے بڑھا، مشن چیز ہو، مشن یہی کہ حسین کی آزاداری کو خراب کرنا ہے۔ ان کا مشن میں بتا رہا ہوں جو بازار میں پھر کھولن دو گے کون مشن کو جن کی کسی طریقے سے حسین کی آزاداری میں ہم لوگ جو جلوس وغیرہ نکالتے ہیں جلوس بند ہو جائے، ایسا ایک کام کریں گے ہم سب مل کر کہ حسین کا جلوس بند ہو جائے،
حسین کی جتنی بڑی بڑی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، ہم اس میں ایک ایسا کام کریں جس سے حسین کی مجالس بند ہو جائے۔ ہائے عزیزان گرامی، یہ سمجھ لیجئے حسینی نہیں ہو سکتے ہیں، یہ حسین کا چاہنے والا بندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے اگر وہ ایسی باتیں کرتا ہے جس سے حسین کی مجالس بند ہونے کا خطرہ ہے، یا حسین کی عزاداری بند ہونے کا خطرہ ہے، یا حسین کا جلوس بند ہونے کا خطرہ ہے، تو یوں سمجھ لو حسینی نہیں ہو سکتا، یزیدی ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یزید کا مشن یہی تھا، بعد از کربلا یزید کا مشن یہی تھا، کسی طریقے سے اہل بیت تھا جو بچے کچے تھے ان کا منہ بند کرانا، جناب زینب کبریٰ کا منہ بند کرانا، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ بند کرانا، دیگر خواتین اور دیگر مرد حضرات کا منہ بند کرانا، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ کربلا میں ہوا کیا تھا۔ یہ جناب زینب کی بدولت ہے، جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی بدولت ہے، جناب کلثوم کی بدولت ہے۔ مقام مقام پر الگ الگ جگہوں پر خطبات دیتے ہوئے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے حسین کی شہادت کی خبر ہر ایرا غیرہ تک پہنچایا ہے، اور بتا دیا کہ حسین کے اوپر کتنا ظلم ہوا ہے کربلا کے میدان میں۔ یوں سمجھ لیجیے جب کبھی حق کی بات ہوتی ہے حسینی خاموش نہیں رہ سکتا، یزیدی خاموش رہ سکتا ہے، حسینی خاموش نہیں رہ سکتا ہے۔ تو لہذا اگر آج ہمارے درمیان بھی جو حضرات اپنی منطق چلاتے ہوئے، اپنا فلسفہ چلاتے ہوئے اس طریقے جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، یقیناً آپ ان کا ساتھ نہ دیجیے گا، آپ کو حسین کو منہ دکھانا ہے، مادر حسین فاطمہ زہرا کو منہ دکھانا ہے۔ جو ایسی باتیں کرتے ان سے کہیے آپ پہلے مجلس میں آئیے، حسین کے فضائل سنیے، حسین کے اوپر گریہ کیجیے، حسین کے جلوس کو بپا کیجیے، آئیے شرکت کیجیے، پھر آپ کا اپنا فلسفہ چلائیے۔ بس یہ کہتے ہیں کہ رونے سے کیا ملتا ہے۔ لہٰذا میں ان تمام حضرات کو جواب کے دیتا ہوا ارشاد معصوم آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی کی موت پر گریہ کرنا، پیغمبر فرماتے ہیں کسی کی موت پر گریہ کرنا اور رونا اور فریاد کرنا اس میت کو اعزاز بخشنا ہے، اس کو تعظیم دینا ہے۔ لہذا پیغمبر اس حدیث مبارکہ میں ارشاد ہولیت میت لا بواکی علی لا اعزاز لا، میت چیانو اگر سکن مکھن میں نکتو گویا نیاز کھولا اعزاز چی متا مائن، یا تو خونگانتے نتیز کھول عزت چی متا مائن، تعظیم متا مائن۔ لہذا کہنے کا مقصد پیغمبر فرماتے ہیں میت لا بواکی علی، کسی میت پر اگر کوئی گریہ کرنے والا نہیں ہے، رونے والا نہیں ہے، لا اعزاز اللہ، کوئی ہم نے اس کو کوئی اعزاز نہیں بخشا، کوئی عزت نہیں دی، کوئی احترام نہیں دیا ہے۔ لہذا اگر ہم آج حسین کی عزاداری پر گریہ کرتے ہیں، حسین کی مظلومیت پر ہم اگر آنسو بہاتے ہیں، تو یہ نہ سمجھ لیجئے کہ ہم فالتو رو رہے ہیں، بلکہ ہم حسین کی اس قربانی کو عزت بخش رہے ہیں، پیغمبری کسل کو دیوین۔ تو لہذا گریہ و زاری کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے آج ہمارے ہندوستان کا کوئی جوان شہید ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو، آپ جانتے ہیں یقیناً اس کو بڑے اعزاز کے ساتھ ان کو دفنایا جاتا ہے یا اسے جلایا جاتا ہے۔ کس طریقے سے آپ دیکھ لیجئے گا جب کوئی شہید ہوتا ہے، ہمارا بارڈن، ہمارا جوان، ہمارا سپاہی، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ہمارے تمام ہندوستانی سپاہیوں کو کہ یقیناً وہ بارڈر میں رہ کر ہماری سیوا کرتے ہیں، ہمارے دیش کی سیوا کرتے ہیں۔ ایسے ہم ویسے جوانوں کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے، یقیناً بہت ہی لائق تحسین ہماری تمام فوجی برادران۔ آپ سمجھ لیجئے آج ہمارے فوجی بھائیوں میں سے یا پولیس برادران اگر کسی کی میت ہو جاتی وہ اپنے دیش کے لیے قربانی دیتا ہے تو اسے کتنا اعزاز بخشا جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد کسی طریقے کو سلوٹ پیش کیا جاتا ہے اور ان کی میت پر ہندوستان کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے، ہندوستان کا پرچم اس پر لگایا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے جو قربانی دی ہے اس کو اعزاز بخشنے کے لیے۔ نہ یراسی شید نانا یراشیانا سوگتی کھان بھی توبہ تیندالا مومن کھاجی یوں چاہتیں زوگزار سے بزرکا کو جو سنک دفناو ختم کرو زچسین، لیکن جو سپاہی دیش کے لیے قربانی دیتا ہے انہیں اعزاز دیا جاتا ہے، انہیں اعزاز دیا جاتا ہے۔ یہی پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، یہی پیغمبر فرماتے ہیں اگر ہم کسی میت پر دو آنسو بہاتے ہیں، اگر کسی میت پر ہم گریہ کرتے ہیں تو ہم فالتو نہیں رو رہے ہیں بلکہ ہم اس میت کو عزت بخش رہے ہیں، تعظیم بخش رہے ہیں۔ لہذا حسین کی عزاداری میں گریہ کرنا کبھی فراموش نہ کیجیے۔ امام جعفر
صادق علیہ الصلوات والسلام فرماتے ہیں اسی گریہ وزاری کو مد نظر کرتے ہوئے, اسی حسین کی عزاداری پر گریہ کرنے کو امام مد نظر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں جو کوئی حسین کی عزادہ من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت له الجنہ. امام جو 3 شرط کو دیا نظرت, اگر کوئی حسین کی عزاداری پر گریہ کرتا ہے یا کسی کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے, ذاکری کرتا ہے, واز کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ روتے ہیں, یا خود روتا ہے یا دوسروں کو رلاتا ہے, یا رونے والی صورت حسین کے غم میں کر لیتا ہے, اپنی صورت کو رونے والی صورت بنا لیتا ہے, وجبت له الجنہ. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے رونے والے کے اوپر خداوند عالمین جنت کو واجب قرار دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر نہ یہ جلدی جلدی یقیناً تعلیمی طرف مد نظر بانا تاریخی حوالے تو تاریخی دیوار ہم دیکھتے ہیں, پیغمبر کی روش کو دیکھتے ہیں, ہمارے معصومین کی روش کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہمیں پتا ہوگا کہ یہ حسین کی عزاداری ہے کیا, کس طرح ہمارے تاج کے شہداء ہمارے حسین کی عزاداری کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں, وہ کس لیے کرتے ہیں آج آپ کو پتا چل جائے گا. یقیناً پتا ہے, اس بات کی ایک مرتبہ یاد دہانی کے لیے آپ کو بتانا چاہوں گا, جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد کی واپسی پر دیکھا ہے کہ تمام لوگ اپنے اپنے شہداء پر گریہ وزاری کر رہے ہیں. تمام مسلمانوں کی کتابوں میں یہ روایت ملے گی. جنگ احد کی واپسی کے بعد پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ تمام لوگ گریہ وزاری کر رہے ہیں, اپنے میتوں پر لوگ رو رہے ہیں, فریاد کر گریہ وزاری کر رہے ہیں, لیکن پیغمبر کیا اچت ہوں گے جناب حمزہ کی پیغمبر چچا مینا گریہ بخن سکھا میں سکھ مخن سکھا میں سکھا پیغمبری مظلومیت. جناب حمزہ سو مین جناب حمزی شب الدین اسلامی فرچو قربانی تاسن دیو جنگ احد یانو, لہذا پیغمبری فقطوں کی سکا حمزی کا گریہ بنخن سمیت, لہذا پیغمبری فقط جناب حمزی لاش کے نزدیکیوں سے نچی پا کسل گول, لیکن حمزہ لا بواکل اليوم. ہائی ہر شہداء کے اوپر رونے والے لوگ ملتے ہیں, یہاں کی دشمن اسلام کے لاشوں پر بھی دشمن لوگ رو رہے ہیں, لیکن حمزہ کے اوپر آج کے دن کوئی رونے والا نہیں ہے. پیغمبری فقط شمتا سیدھی ارشاد بس, لیکن الحمزہ لا بواکی لہ اليوم. دینی جا حمزے کا مخن سمیت زر بنا, جس کا کو مدینی تمام خواتین کو لچھوڑ بنا, خنتی شہداء کو لاشا فتا سے یوں جناب پیغمبری خدمت یوں سے نظر, یا پیغمبر ارچی کا سنگل ہم لوگ ہیں نام زفر گریہ کرنے کے لیے, لہذا مدینی یب خواتین کو جناب حمزی لاشی اطراف جمع سوں سے نا گریہ وہ زاری شروع بس, لہذا نانا یارا دی چیز دی حدیث بتوں من نانا یارا علم جی ہوں تخبچت کہ یقیناً میت یانو رونا یہ سنت پیغمبری ہے, یہ حکمت پیغمبری ہے. اس لیے پیغمبر نے ہی خود حکم فرمایا تھا کہ کاش آج حمزہ کے اوپر کوئی رونے والا نہیں, کاش کوئی رونے والا ہوتا. تو لہٰذا آج ہم اگر حسین پر گریہ وزاری کرتے ہیں تو ہم پیغمبر کی سنت پر عمل کرتے ہیں. لہٰذا ایک اور مقام پر جنگ متقبہ, لیکن جو جوان ہے یا بزرگ سنے ہوئے ہیں پڑھے ہوئے ہیں, جنگ متقبہ میں ایک مسلمان کی ایک بڑی شخصیت جناب جعفر طیار, حضرت جناب جعفر طیار شہید ہو گئے. شہید ہونے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ان کے گھر آئے ہیں, آنے کے بعد سب سے پہلے پیغمبر اکرم تشریف لے جاتے ہیں ان کے گھر تسلیت پیش کرنے کے, تعزیت پیش کرنے کے لیے. جیسے پیغمبر اسلام نے تعزیت اور تسلیت پیش کی ہے, تسلیت پیش کرنے کے بعد پھر واپس آئے, کس کے گھر پر آئے ہیں؟ ہم سب کی ماں مادر ائمہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نایوں سے نچت ہوئے, جناب فاطمہ زہری فقو جناب جعفر طارے نو جعفر طیار نو گریہ وزاری میں جی چھمتا انچیو. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فقو جعفر طیار انو چھمتا انیوت, پیغمبر فقو کسلنگوس الا مثل جعفر فلتبکیک تبکیک البواکی. جیسی شخصیت جناب جعفر طیاری بنا, ایسی شخصیتوں پر ہم سب کو گریہ کرنا چاہیے, رونا چاہیے. تو لہذا دی مقام دی حدیث پیانو سی پیغمبری پیاپوس شمیانو موی فلا فریاد بھی بلا شہداء اسلامیانو فریاد بھی فلا حکم تاز کی. جیسی شخصیت جناب جعفر طیار کی تھی, ایسی شخصیتوں پر کما حق جیسے رونا چاہیے تھا ویسے رونا چاہیے ذرے. لہذا عزیزان ایمانی
کانا یرا، آج اگر حسین کے اوپر روتے ہیں تو حسین کی مظلومیت کو یاد کر کے، حسین کی اس شہادت کو یاد کر کے، حسین کی اس قربانی کو یاد کر کے مسلمان روتے ہیں جو حسین نے دین پیغمبر، دین اسلام کو بچانے کے لیے قربانی دی تھی۔ حسین کی اس قربانی کا ثانی نہیں ہو سکتا اس کا، جس قربانی کو حسین نے پیش کی۔ صرف حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش نہیں کیا، بلکہ حسین نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی، اپنے اصحاب کی، یہاں تک کہ اپنی ماں بہنوں کی چادریں بھی حسین نے اس دین پیغمبر کے لیے لٹائی ہے۔ لہذا حسین کے آپ آزادار ہیں، آزادار بن کر رہیے، صرف دکھاوے والے آزادار نہیں بنیے، بلکہ جس طریقے سے حسین کو آزادار چاہیے، حسین چاہتے ہیں کہ میرے آزادار ایسے ہوں، وہ ایسے آزادار بنیے۔ اسی لیے کہ آج تاریخ گواہ ہے، امام حسین علیہ السلام کا آخری جملہ یاد کریے مومنین پہ، امام حسین نے فرمایا نانا پیغمبر، جو اصحاب مجھے ملے ہیں نہ آپ کو ملے تھے، نہ میرے بابا علی کو ملے تھے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے تھے، جو آپ کو نہیں ملے تھے وہ اصحاب مجھے ملے ہیں۔ حسین پیپوس کھری اصحاب یعنی فخر بخانین، ناز بخانین۔ پیغمبر کے صحابی بہت تھے، امام حسن کے صحابی بہت تھے، امام علی علیہ السلام کے صحابی بہت تھے، لیکن کسی نے اپنے صحابہ کی صحابیوں پر ناز نہیں کیا۔ لیکن حسین نے کربلا کے میدان میں مدینے کا رخ کر کے فرمایا نانا رسول اللہ، جو اصحاب مجھے ملے ہیں وہ نہ آپ کو ملے تھے، نہ میرے بابا علی کو ملے تھے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے تھے۔ اس سے بات یہ سمجھ میں آ گئی، اگر حقیقی اصحاب ہوں گے تو حسین ناز کرتے ہیں، اگر حقیقی عزادار آپ بنیں گے تو حسین آپ پر ناز کریں گے، خدایا یہ میرے چاہنے والے میرے عزادار ہیں۔ لہٰذا عزیزان گرامی، میں نے پہلے کہہ دیا، آج اگر ہم حسین پر گریہ کرتے ہیں تو حسین کو ہم عزت بخشیں، یقیناً خود عزت دینے والا خدا ہے، لیکن ہم تعظیم دیتے ہیں اس کو۔ لہذا امام جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت موسیٰ کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ میں بھی جب موسیٰ علیہ السلام تبلیغ امور میں مشغول تھے، اس زمان ایک گروہ سامنے آیا۔ آج بھی آپ ہر دنیا میں دیکھتے ہیں گروہ سامنے آیا، آنے کے بعد ان کا کام تھا صرف فساد پھیلانا۔ تاریخ گواہ ہے، سورہ دخان آیت نمبر 29 پر آپ اس تفسیر دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ سورہ دخان آیت نمبر 29 قرآن کے جملے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک قافلہ ایک گروہ ایسا تھا جن کا کام ہی یہی تھا کہ جو حضرت موسیٰ کہیں اس کا الٹا کام کرو، لوگوں کو غلط راستے کی طرف لے جانا، فساد برپا کرنا، لوگوں پر ظلم کرنا، کسی طرح کے لوگوں کو راہ راست سے منحرف کر دینا ان کا کام تھا۔ لہٰذا جناب موسیٰ وہ دہ صاحب تنگیوں سے ناخر یعنی بد دعا بس خدایا دیسو غلط بخانون دل المومنین کی ان کی منحرف بخانون، یہ فساد پھیرنے والوں کو تو ہلاک کر دے۔ پیغمبر دعائن من، لہذا پیغمبر دعائن من خدا وند عالمین جناب موسی دعا مستجابت دی فساد بخانون آخر چیزوں جاشی جناب موسیٰ تو ان کی سب ہلاک ہو چکے ہیں۔ جب جناب موسیٰ کا گزر وہاں سے ہو گیا ہے، دیکھا کہ چاروں طرف سے جو فسادی سب پڑے ہوئے ہیں، لاشیں پڑے ہوئے ہیں، تو لہذا حکم خدا بندی ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، فما بکت علیہم السماء والارض، ان کے اوپر نہ آسمان میں سے کوئی گریہ کرنے والا تھا نہ زمین میں کوئی گریہ کرنے والا تھا۔ اس سے بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ ان پر گریہ کرنے والا نہیں تھا، مطلب ان کو کوئی عزت بخشنے والا نہیں تھا، ان کی کوئی تعظیم کرنے والا نہیں تھا۔ مر گیا مردود، نہ کفن نہ درود۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ لیکن عزیزان گرامی لیکن تاریخ کے جملے ہیں، اوراق کے اور تاریخ کے اوراق جب آپ پلٹ کر دیکھیں گے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کی جب مظلومیت ہوئی، حسینی شہادت ہوئی ہے، تو آج ابھی میں نے کہا کہ ان کے اوپر جو جناب موسیٰ کے زمانے جو فسادی تھے ان پر کوئی گریہ کرنے والا نہیں تھا، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی ہے، ندا آ رہی تھی، آسمان سے صدا آ رہی تھی، البسو ثواب الحزن فإن فرخ رسول اللہ مذبوح، ندایون یسوع آسماننا، اے لوگو البسو ثواب الحزن، ینتز غمی لباس کن پہنیے، غم کا لباس پہنیے، فإن فرخ رسول، جگر گوشہ رسول درنگ زباحسوں سے
لہٰذا آسمان سے ندا یہ حسین کے چاہنے والوں کے لیے، حسین کے عزاداروں کے لیے. تو لہٰذا انشاءاللہ اس حسین کی عزاداری کو جس طریقے سے فرشتوں نے حسین کی عزاداری کو عزاداری منایا ہے، حسین کے بعد حسین کے چاہنے والوں نے منایا ہے، اسی طریقے اس عزاداری کو ایسے قائم رکھنے کی ضرورت ہے، ایسے پاپا کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ اپنے مفاد کے لیے عزاداری کو استعمال نہ کیجیے، اپنے فائدے کے لیے استعمال نہ کیجیے. حسین کی عزاداری کو حسین کے لیے کیجیے، حسین کی ماں کے لیے کیجیے، ماں فاطمہ زہرا کے لیے کیجیے. جب ہم مجالس میں لڑتے ہیں، آپس میں لڑ پڑتے ہیں، جلوسوں میں لڑ پڑتے ہیں، تو آیا حسین ہم سے خوش ہوتے ہیں؟ آیا ہم حسین کو عزت بخش رہے ہیں؟ آیا ماں فاطمہ زہرا خوش ہوتی کہ ہمارے چاہنے والے دیکھو جلوس میں ماشاءاللہ سے لڑ رہے ہیں، مجالس میں لڑ رہے ہیں، ماتم سارا کو لنگائی چاہنے والے کلکتا سے ماشاءاللہ سے خوش ہے جسینا. حسین کے حسینی بنیے، حسین کے لیے کام کیجیے، فاطمہ زہرا کے لیے کیجیے. اگر آپ حسین کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں، حسین کو عزت نہیں دے سکتے ہیں، کوئی نہ دیجیے، ضرورت نہیں ہے، لیکن منہ تو بند رکھیے. ایسا کام نہ کیجیے جس سے حسین کی عزاداری کمزور پڑ جائے، حسین کے جو جلوس نکلتے ہیں وہ کمزور پڑ جائے، حسین کے چاہنے والے ہیں وہ بدنام ہو جائیں. یاد رکھے گا مادر حسین کو منہ دکھانا ہے، مادر حسین کو جواب دینا ہے. لہذا حقیقی عزادار بن کے حسین کی مجالس کو وفا کیجیے. میں یہیں پر دعا کرنا چاہوں گا، خدا بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اس خلیل سے عمل کو شرف قبولیت عطا فرما. خدا تمام عزاداروں کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. خدا ہم سب کو حسین کی معرفت عطا فرما. خدا جوش کے ساتھ خروش کے ساتھ ہمیں حسینی مجالس میں شرکت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. خدا حسین کا عزادار جہاں جہاں بستے ہیں خدا ان سب کو طول عمر عطا فرما، ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما. خدا تمام عزاداران حسین کی حفاظت فرما. خدا جو حسین کے عزادار بیمار ہیں، اس مجالس میں شرکت نہیں کر سکتے، خدا انہیں جلد از جلد شفا عطا کر تاکہ وہ سب مجلس میں شرکت کر پائیں. خدا بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام جو ذاکرین اور جو مرثیخان اور جو ناخوان اس دنیا سے حسین کا ذکر کرتے گزر گئے، خدا ان سب کو شفاعت حسین نصیب فرما، ان سب کو جنت نصیب فرما. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. من بقى على الحسين او ابقى او تبقى وجبت له الجنہ. تمام حمد و ثنا ذات پاک پروردگار کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. قابل تعریف لائق سینا تمام حضرات یقیناً بہت دیر سے خطبہ اولا کو سماعت کر رہے ہیں. خدا کی سماعتوں میں روز بروز اضافہ فرمائے. انشاء اللہ مانی چونکہ وقت قلیل ہو چکا ہے، لہٰذا دامن و گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ایک دو مطالب پیش کر کے آپ کی زحمت تمام کرنا چاہوں گا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو حسین پر گریہ کرتا ہے یا حسین کو کسی کی یا حسین کی عزاداری پر، حسین کے غم پر کسی کو رونے پر آمادہ کرتا ہے یا رونے کی صورت بناتا ہے، وجبت له الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے. لہٰذا عزیزان گرامی، چونکہ دنی دی جمعہ مانا ایری چلا محرم سے پہلے آخری جمعہ مانا ایری، لہٰذا سمجھ لیجیے 1442 ہجری کا جو آخری جمعہ ہے، اس کے بعد 1443 شروع ہو جائے گا اگلے جمعے سے. تو لہٰذا آخری پیغام اس سال کا سمجھ کر آپ اپنے دل میں رکھیے حسینی عزاداری ایام سے. لہٰذا شان و شوکت کے ساتھ مجالس حسینی کو وفا کیجیے. کچھ شعائر حسینی ان کی رعایت کرنا سب کے لیے ضروری ہے.